کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی، بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ کیسا جا رہا ہے آپ کا اسکول؟ اور موسم کیسا جا رہا ہے آج کل کا؟ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ ٹھنڈا، اچھا۔ تو چلیے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خط سے۔ تو کون بچہ ہے جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا خط سنائے گا؟ جی حقان۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ جزاک اللہ حقان۔ تو اس کا ترجمہ ہمیں کون سنائے گا؟ جی سبیکا۔ اور اس کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلافات بھی، یقیناً اس میں عالموں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ جزاک اللہ سبیکا۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ جی شافیہ۔ صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بخاری مسلم۔ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، ان احادیث سے آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے، کچھ پتہ چلا ہے کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں فرمایا ہے؟ جی نبیہا۔ مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے۔ جی، مسلمان کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو زبان سے محفوظ رہنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی حقان۔ کسی کو گالی دینا اور اپنے منہ سے کسی کو برے الفاظ بولنا۔ جی، وہ چیز مناسب نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اچھی زبان بولے اور جو ٹھیک طریقہ ہے اس سے اگلے سے بات کرے۔ ٹھیک ہے، زبان کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ زبان سے محفوظ رہنا کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہے کہ ہاتھ سے محفوظ رہنا کیا ہے؟ جی سبیکا آپ بتائیں۔ جیسے کوئی کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ جی، ہاتھ سے محفوظ رہنا یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، پیار محبت سے بات کرنی چاہیے جس سے فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ تو جی پیارے بچوں، جزاک اللہ آپ کا۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ بچوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی پیاری نصائح سنتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشعل راہ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی چھوٹی عمر سے لے کے بچپنے سے لے کے آخری عمر تک، جب تک قبر میں پہنچ جائے انسان علم حاصل کرتا رہے۔ تو یہ اہمیت ہے اسلام میں علم کی۔ پھر اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم یا دعا پر سب سے زیادہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور آپ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ کو علم سکھانے والا تھا، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب بھی آپ پر نازل فرمائی،
جس میں کائنات کے سربستہ اور چھپے ہوئے رازوں پر روشنی ڈالی، جس کو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شاید سمجھ بھی نہ سکتا ہو۔ پھر گزشتہ تاریخ کا علم دیا، آئندہ کی پیشخبریوں سے اطلاع دی، لیکن پھر بھی یہ قرآن حکم ہے، یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے ہمارے پیارے حضور کا جو حضور کی باتیں سنی ہیں، تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ حضور نے کون سی دعا کا ذکر فرمایا ہے؟ جی حقان۔ ربی زدنی علما پڑھتے رہیں۔ جی، اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ ربی زدنی علما کا ترجمہ کیا ہے؟ جی شافیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ جی، یہ علم میں اضافے میں، علم میں برکت کے لیے دعا ہے۔ تو آپ سب بچے یہ دعا پڑھتے ہیں؟ جی، حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور علم میں ہمارے برکت پڑے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو پروفیسر رومی کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم پروفیسر رومی سے زبانوں کے حوالے سے سنیں گے کہ وہ آج ہمیں کیا نئی بات بتاتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں پروفیسر رومی، اور آج میں آپ کو زبان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ بچوں، دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ زبان ایک طاقتور آلہ ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ سائنسی نقطہ نظر سے غور کریں تو زبان ہمارے دماغ کے کام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں یا دوسروں کی بات سنتے ہیں تو ہمارے دماغ کے مختلف حصے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے ہمارا دماغ مضبوط اور ہوشیار ہوتا ہے۔ جیسے ورزش سے ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے، ویسے ہی زبان کا استعمال ہمارے دماغ کے لیے ایک ورزش کی طرح ہے۔ یہ ہمیں دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھنے، مسائل حل کرنے اور تخلیقی انداز میں سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ در حقیقت تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں، ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور وہ ایک کام سے دوسرے کام کی طرف آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو زبان سیکھنا اور استعمال کرنا صرف بات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آپ کے دماغ کو بہترین بننے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو زبان ہمارے دماغ کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور ہمیں ہماری ثقافت سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں منفرد بھی بناتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ پروفیسر رومی، جزاک اللہ آپ کا۔ تو بچوں، آپ کو کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ زبان کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا کہ پروفیسر صاحب نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ جی درمانہ، آپ کی زبان کیا ہے؟ کون سی زبان بولتی ہیں آپ؟ اردو۔ آپ اردو بولتی ہیں، تو اردو کیوں ضروری ہے آپ کے لیے؟ اردو سے ہماری قومی زبان اردو ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ سمجھ لگتا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آتی ہے۔ آپس میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور وہ سمجھ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے والا اور آپ اردو جانتے ہیں۔ تو اس لیے پروفیسر رومی نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ زبان اتنی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں زبان نہ آتی ہو، اگر ہمارے سامنے کوئی چائنیز بول رہا ہے تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ہماری زبان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے زبان کا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھ سکیں، اپنی تاریخ کو سمجھ سکیں، اور جو آپ پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ سکیں۔ تو جی بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم بولتی کتاب سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے سوال کیا ہیں اور اس کے کیا جواب آج ہمیں کتاب دیتی ہے۔ تو جی آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی طرف سے کیا سوال ہے۔ جی کون آج سوال کرنا چاہے گا؟ جی حقان، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں کون سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں؟ جی کتاب ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے پاکستان میں کون سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ
پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے اردو، پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی۔ اسی طرح سرائکی، کشمیری، ہندکو وغیرہ بھی بولی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اسی طرح اردو کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہر علاقے کی اپنی الگ زبان بھی ہوتی ہے۔ جی اور کوئی بچہ سوال کرنا چاہے گا؟ جی نبیہہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ مادری زبان کا کیا مطلب ہے؟ جی کتاب بتائیں گے کہ یہ مادری زبان کیا ہوتی ہے؟ جی پیارے بچوں، مادری زبان کا مطلب وہ زبان ہے جو آپ اپنی پیدائش کے بعد سب سے پہلے سیکھتے ہیں، یعنی وہ زبان جو آپ اپنے گھر والوں اور خاص طور پر اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ یہ زبان آپ کے علاقے اور ثقافت کے مطابق ہو سکتی ہے، اور آپ اسی زبان میں سب سے زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مادری زبان وہ زبان ہے جس میں آپ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات سب سے بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اور کوئی آخری سوال ایک اور پوچھنا ہے، کون بچہ پوچھنا چاہے گا؟ جی سبیکا، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ قومی زبان کا کیا مطلب ہے؟ جی کتاب بتائیں گے کہ قومی زبان کا کیا مطلب ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس کا جواب یہ ہے کہ قومی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو ایک ملک کی سرکاری اور عام بات چیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ زبان لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور ملک بھر میں سمجھنے اور بولنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جو کہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو ہمیں مختلف قومیتوں اور زبانوں والے لوگوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں۔ تو جی بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو ویل کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم ویل گھمائیں گے اور جو ٹاسک آئے گا وہ آپ بچوں نے کرنا ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلا ٹاسک ہمارے لیے کیا آتا ہے۔ جی پہلا ٹاسک پنجابی بولنی ہے، اب تو بولنی پڑے کسی بچے کو۔ کون بچہ پنجابی بولے گا؟ جی نبیہہ، کیا حال ہے کو پنجابی میں کیسے بولیں گے؟ تہاڈا کیا حال ہے؟ نہیں، یہ تہاڈا تو ٹھیک ہے، لیکن تہاڈا کی حال ہے؟ تہاڈا کی حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ جی اگلا دیکھتے ہیں ٹاسک کیا آتا ہے۔ چلیں انگلش میں تو سب کو آتا ہوگا، انگلش میں کون بتائے گا؟ کسی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام آتا ہے انگلش میں؟ جی حقان، آپ بتائیں گے؟ I shall give you a large party of Islam. جی جزاک اللہ، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اگلا ویل کیا آتا ہے۔ پسندیدہ دعا، جی دعا کے بارے میں بتانا ہے، کس کی کون سی دعا پسندیدہ ہے، جو سب سے اچھی دعا کسی کو کیا لگتی ہے؟ جی درمانہ، آپ کی کون سی دعا ہے؟ رب کل شین خاتمہ کا ربی فافسنی ورسنی ورحمنی۔ جی اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹاسک آتا ہے۔ جی نظم کا ٹاسک آیا ہے کہ کون بچہ آج نظم سنائے گا؟ جی نبیہہ۔ تمہیں زمانے میں سکھ کے بدلے میں دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو یہ مسئلہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اداس کیوں ہو۔ جزاک اللہ۔ جی اب آگے دیکھتے ہیں کون سا ٹاسک آتا ہے۔ جی شعر سنانا ہے، تو کون بچہ شعر سنائے گا؟ جی جذبیہ، کیا شعر ہے؟
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا شعر آپ نے پڑھا ہے اردو کے بارے میں۔ تو جی پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں، تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔